نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالیٰ شانوں کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالیٰ شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ پہلا درجہ محنت کا ہے، اور یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کے لیے حق تعالیٰ شانوں نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے۔ اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے ہی نبیوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح ہو جانے کو سارے ہی نبیوں نے بتلایا، اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے، وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر اللہ رب العزت راضی ہو کر دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں، وہ اعمال بتلائے۔ تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو کامیاب کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالیٰ شانوں کی ذات و صفات پر لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو حق تعالیٰ شانوں نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا،
جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے۔ لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک شہر، ایک بر اعظم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے کہ تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان قرار دیے گئے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا۔ اس قدر وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے کام میں شامل ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا۔ ایمان لائیں اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک کام میں شامل ہو جائیں۔ اس امت پر اللہ جل شانہ اس قدر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو آج محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ پھر سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر محنت کرنے والی بن جائے، امت کا ہر طبقہ قرن اول کے طبقے کے مشابہ بن جائے۔ لیکن امت اس سطح پر جب آئے گی جب محنت کرنے والے اپنی محنت میں ظاہری طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور باطنی طور پر بھی حضور والی محنت کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، تو جتنی ہماری محنت کی شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے گی تو اللہ جل شانہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اپنے مبارک دین کو زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے۔ تو نبیوں والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا کہ
اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے۔ وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی کرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے کہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائے، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائے، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے ہیں، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے،
جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ کر لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ تو اللہ کی عظمت اور کبریائی دلوں کی زینت بن جائے، دلوں کی گہرائی میں اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ وہ کیسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی ہر صفت لامحدود خزانہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات بصیر ذات ہے، تو وہ کیسے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ وہ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ سمندروں کی تہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے نہیں چھپا سکتی۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات سمیع ذات ہے، وہ سننے والے ہیں۔ تو اللہ کا سننا لامحدود ہے۔ وہ آتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنی اپنی چاہتیں مانگیں، تو حق تعالی شانہ ایسے سننے والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن رہے ہیں۔ اللہ کو سننا، اللہ اکبر، اور سب کی چاہتوں کو پورا فرما دیں، تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالے تو جو ان کو پانی کی تری لگی ہے سمندر میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ اللہ کی ذات علیم ذات ہے، اللہ کا علم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت علم میں بہت بڑے ہیں۔ وہ کیسے علم والے ہیں، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اللہ کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ ریت کے کتنے ذرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں اللہ کے علم میں ہیں، بارش کے کتنے قطرے ہیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ کا علم، اللہ اکبر، وہ کسی قدرت والے ہیں، ان کی کیا کیا اختیارات ہیں۔ یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔
خالق اللہ ہے. ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اللہ کی عظمت اور کبریائی دلوں کی زینت بن جائے. اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے. سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور یہ سورج اللہ پاک کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں؟ حق تعالی شان نے روشنی کا ارادہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چاند اور سورج کی روشنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھ دی. جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے حکم سے، اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. ایک ہے انسانوں کے مشاہدے تجربے کا یقین اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین. مشاہدہ تجربہ، انسانوں کے مشاہدہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے، اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. دو یقینوں کی ٹکر ہے، مشاہدے تجربے کا یقین اور غیب کی خبروں پر یقین. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین. غیب کی خبر کچھ اور بتائے گی اور انسانوں کے مشاہدے تجربے کچھ اور بتائیں گے. انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے یہ کسان زمین میں جان کھپاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور زمین سے غلہ نکلتا ہے. یہ انسانوں کی نظر بتا رہی ہے کہ زمین سے غلہ نکلتا ہے. اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، حق تعالی شان یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بتاؤ کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تو کھیتی کون اگاتا ہے؟ تو اللہ اگاتے ہیں. مشاہدے تجربے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب. کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں جہاں نہ انسان کی نظر کی رسائی نہ ان کی سمجھ بوجھ کی رسائی. کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں. انسانوں کی نظر یہ بتا رہی ہے، کسی قبر کو دیکھا تو نظر یہ بتا رہی ہے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے. یہ نظر بتا رہی ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں کا باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو جنت کے باغوں کا باغ
انسانوں کی نظر نہیں بتائے گی، یہ تو غیب کی خبر بتائے گی، تو اپنی نظر کا انکار کرنا پڑے گا۔ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی سے یہ پوچھیں کہ اچھا بھائی بتائیے کہ پیاس کس چیز سے بجھتی ہے، تو مشاہدے تجربے والے کہیں گے کہ پیاس پانی سے بجھتی ہے۔ بھوک کس چیز سے دور ہوتی ہے، کہ کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے۔ پانی بھی مخلوق، کھانا بھی مخلوق۔ چیزیں کس چیز سے ملتی ہیں، کہ مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں سب کے۔ اور غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے تو پانی کے بغیر بھی پیاس بجھا دیں گے، لیکن پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو جو پانی ان کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا، تو پیاس کے بجھانے میں پانی کا کیا کمال ہے؟ وہ تو پانی کے پیدا کرنے والے کا کمال ہے کہ جس نے اپنے قدرت سے پانی کو بنایا، اور پانی کی ایک ایک قطرے پر اللہ جل شانہ کا قبضہ ہے۔ پانی سے وہ نہیں ہوگا جو پانی چاہے گا، پانی سے وہ ہوگا جو پانی کا بنانے والا چاہے گا۔ پانی تو اپنے ملک، اپنے مالک کا حکم مان کے چلے گا۔ پانی کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، پانی میں ڈبونے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ڈبو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حکم یہ ہوا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو۔ وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے، آگے گئے تو پانی، پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو پانی کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، پانی سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ تو قوم گھبرا گئی کہ آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پانی پر لاٹھی مار۔ انہوں نے حکم پورا کیا، پانی میں اللہ پاک نے حکم اتار دیا بنی اسرائیل کی حفاظت کا۔ خشک راستے اللہ نے اپنی قدرت سے، اللہ پاک نے پانی میں بنا دی۔ پانی تو اللہ پاک کے حکم کا غلام ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر آیا، وہ سمجھے کہ لوگ ہی بنے بنائے راستے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم آئی تو کوئی راستہ تھا ہی نہیں، اللہ نے راستے بنا دیے۔ فرعون آیا تو راستے موجود تھے۔ تو جس پانی میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے اپنی قدرت سے بچایا، اسی پانی میں اللہ پاک نے فرعون کو ڈبو دیا۔ وہ تو جو اللہ کا حکم آئے گا وہ ہوگا۔ تو ایسی قدرت والے ہیں۔ قارون کو اللہ نے ڈبونے کا ارادہ فرمایا تو پانی کے بغیر اللہ نے زمین میں ڈبو دیا۔ اللہ کی پہچان
فرمایا یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے، اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ، اللہ کی پہچان۔ جہاں جہاں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ زمین آسمان اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے حق تعالی شان نے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پہلے ارادہ کیا ہوا ہے۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں، وہ کیا کیا اپنی قدرت دکھا چکے ہیں، آج بھی کیا کیا وہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ یہ خبریں بھی سنا دی گئی ہیں کیا کیا اپنی قدرت دکھائیں گے۔ یہ ان کی قدرت ہے کہ سورج آج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کل اللہ پاک اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائیں گے۔ وہ ایسے قدرت والے ہیں۔ یہ جو کچھ نقشہ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس کے ختم کرنے کے لیے جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے چھوٹے بڑے نقشے یہ سب ختم ہو جائیں گے، پال ہوئی کے گالوں کی طرح سے ہو رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگے گی اور یہ اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گا۔ وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ ہر چیز کو سنا کہ جب سارا نقشہ ختم ہو جائے گا تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور 4 ہم باقی تو سب ختم، آپ کی ذات باقی 4 ہم باقی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں۔ کون کون سے فرشتے کی؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان کی روح بھی نکال دو۔ تو ملک الموت ان 3 فرشتوں کی روح بھی نکال دیں گے اللہ کے حکم سے، تو یہ فرشتے بھی ختم۔ اب فرشتہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ اب تو آپ کی ذات باقی اور میں باقی۔ تو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا ملک الموت کو کہ تم بھی مر جاؤ، تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی ختم۔ تو اب کس کی ذات باقی؟ اللہ جل شان ارشاد فرمائیں گے کہ آج بتاؤ کہ آج کس کی سلطنت ہے؟ تو آج تو کوئی مجازی کہنے والا بھی نہیں ہوگا۔ حق تعالی شان و ارشاد فرمائیں گے کہ آج اس واحد القہار کی حکومت ہے۔ ویسے اپنی قدرت دکھائیں گے۔ ان کی قدرت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ حق تعالی شان و فرشتوں کو پیدا کریں گے، پھر سوٹ پھونکا جائے گا کہ سارے انسانوں کو اللہ پاک اپنی قدرت سے سارے انسانوں کو یکبار اٹھائیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین،
آج بھی ان کی قدرت ہے کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں تھوڑے تھوڑے انسان اللہ کی قدرت سے آ رہے ہیں. اور مالک یوم الدین، اس دن اللہ اپنی قدرت دکھائیں گے کہ سارے انسانوں کو یکبار اٹھائیں گے. حشر کا میدان قائم ہوگا. کیسی کیسی غیب کی خبریں سنا دی گئیں. حشر کا میدان قائم ہوگا. اور اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے. جن کے بارے میں عزت کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی عزت میں رہیں گے. جن کے بارے میں ذلت کا فیصلہ ہوگا وہ ذلت میں رہیں گے. وہ کیسی قدرت والے ہیں. کس قدر اللہ رب العزت ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. انہوں نے فرمایا مالک یوم الدین، ماضی کی یوم الدین نہیں، مالک یوم الدین. قاضی بن کر فیصلہ کریں تو کوئی بچ کے نہیں جاتے، سب کے سب. وہ تو مالک یوم الدین، مالک اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کریں، جس کو چاہے بخش دیں، جس کو چاہے نہ بخشیں. ساری عمر گناہوں میں گزاری ہو، اس کی نافرمانی کی ہو، اور چند آنسو کے ٹپکے، آنسو کے قطرے گرا دیں. اللہ جل شانہ ایسی قدرت والے ہیں کہ ساری زندگی کے گناہ وہ آن کی آن میں معاف کر دیں. تو مالک یوم الدین، اس دن اللہ کے فیصلے مستقل فیصلے ہوں گے. جن کا جنت میں جانے کے لیے فیصلہ ہوگا وہ جنت میں چلے جائیں گے. جن کا جہنم میں جانے کے لیے فیصلہ ہوگا وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکال کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، پھر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں رہ جائیں گے، ایک منادی کی پکار پر سارے جنتی جنت کے کناروں پر آ جائیں گے اور جہنم والے جہنم کے کناروں پر آ جائیں گے. تو وہاں حق تعالی شانو جہنم والوں کو ان کے حصے کی جنت دکھائیں گے. ہمارے خزانوں میں کمی نہیں تھی. وہ جب اپنے حصے کی جنت کو دیکھیں گے تو ان کو اتنا صدمہ، اتنا غم ہوگا کہ ہم اتنی بڑی کامیابی سے محروم ہو گئے. اور جنت والوں کو ان کے حصے کی جہنم دکھائی جائے گی، کیونکہ ہمارے حصے کی جہنم بھی یہ تھی. تو وہ جو جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی ناکامی سے بچا لیا، اتنی بڑی ناکامی. پھر وہاں جنت اور جہنم والوں کے درمیان میں وہاں پھر موت کو ذبح کیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کیا جائے گا. تو جہنم والوں کو اس کا صدمہ ہوگا کہ غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں.
جہنم والوں کو موت کے ذبح ہونے کا صدمہ ہوگا کہ کاش اگر موت ہی ہوتی تو مر جاتے، اب کبھی موت بھی نہیں آئی۔ اتنا غم، اتنا صدمہ ہوگا۔ اور جنت والوں کو اس کی خوشی ہوگی کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ کی بہاروں میں رہیں گے۔ مالک یوم الدین، اس دن جو اللہ کے فیصلے ہوں گے وہ مستقل فیصلے ہوں گے۔ کیسی کیسی غیب کی خبریں سنائی گئی ہیں۔ تو اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے دیکھتے ہیں ہونا یہاں سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو غیب کی ہر خبر کا یقین دل میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ مشاہدے تجربے یہ انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ، انسانوں کی اپنی سمجھ بوجھ ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جو غیب کی خبریں سنائیں، اللہ اکبر، اس پر یقین۔ مشاہدے تجربے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ سود سے مال بڑھتا ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے۔ غیب کی خبر سنا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ دو یقینوں کی ٹکر ہے، غیب کی خبروں پر یقین، مشاہدے تجربے پر یقین۔ یہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ غیب کی خبر یہ بتا رہی ہے، مشاہدے تجربے یہ بتا رہے ہیں کہ روی کتنی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ کس سود سے کیسے کیسے مال بڑھتا ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ کا حکم ہے، حکم ربی ہے، اور تم اس حکم کو پورا کرو گے تو دنیا میں بھی پھولیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا حکم ہے۔ غیب کی خبر تو یہ بتا رہی ہے، اور مشاہدے تجربے والوں کی نظر یہ بتا رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں۔ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہو جائے گا، یہ ان کی نظر بتا رہی ہے۔ 1 کروڑ کی زکوٰۃ دی، 2.5 لاکھ کم ہوئے، اور اللہ تو غیبی نظام، غیب کی خبر سنائی گئی کہ اس میں کیا کیا اللہ رب العزت نے ایک حکم کے پورا کرنے پر دنیا میں کیا کیا بہاریں رکھی ہیں، آخرت کے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ حق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ حق دکھایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ دکھایا نہیں جائے گا، بن دیکھے کا سودا ہے، جنت حق ہے،
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں غیب کی خبر سنائی، تو جب کبھی آپس میں ہم کو جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھایا نہیں جائے گا، جنت کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ جہنم حق ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبریں سنائی ہیں، تو جب کبھی جہنم کے تذکرے ہوں گے تو جہنم کو دکھایا نہیں جائے گا، جہنم کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ حشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی ہے، اس پر یقین۔ تو جب کبھی کوئی حشر کے میدان کے تذکرے ہوں گے تو حشر کا میدان دکھایا نہیں جائے گا، سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ فرشتے حق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے غیب کی خبر سنائی ہے۔ جب کبھی فرشتوں کے تذکرے ہوں گے تو فرشتوں کو دکھایا نہیں جائے گا، فرشتوں کو سنایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ تو اس بات کی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جس مخلوق سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے، کہ اس کا حکم کام کر رہا ہے، اس کا ارادہ کام کر رہا ہے، اس کی مشیت کام کر رہی ہے۔ اس کی دعوت دی جائے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل وہ کون سا غلط یقین ہے کہ جس کو دل سے نکالنا سب سے مشکل کام ہے؟ انسان یہ یقین اس کے دل سے نکل جائے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ، تیرا ہی سب کچھ، اور تیرے ہی کرنے سے ہوگا، ہم تیرے بغیر چل نہیں سکتے۔ ہم انسان کا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ نہیں بھائی میرے کرنے سے بھی ہوتا ہے، باقی مخلوق تو اپنی جگہ، انسان، جس انسان کو اللہ پاک نے اس کو کچھ اختیار دیا ہے، اس کو تو اس کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ جب مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو میرے اختیار سے ہو رہا ہے۔ فرمایا انسان کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کے اختیار پر اللہ کا اختیار ہے۔ وجود جو بنے گا وہ اللہ کے اختیار سے بنے گا۔ انسان کے ارادے کا نام طلب وجود، اللہ کے ارادے کا نام وجود۔ یہ کسی چیز کو طلب کر سکتا ہے، اس کا وجود نہیں بنا سکتا۔ اس کو دھوکہ لگتا ہے کہ وجود بھی میں بنا سکتا ہوں۔ وجود کے سارے سلسلے وہ ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں، سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والی ایک ہی ذات ہے۔ یہ کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے،
ارادہ کیا، مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آنے کا ارادہ کیا، ہم یہاں پر آ گئے، اور جب ہم نے آنے کا ارادہ کیا تو حق تعالیٰ شعور نے اللہ نے ارادہ فرما لیا۔ انسان ارادہ کرے اور اللہ رب العزت ارادہ نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انسان تدبیر کر سکتے ہیں، تخلیق نہیں کر سکتے۔ خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ اپنی ذات سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس قدر یہ مخلوق اس قدر اللہ کی محتاج ہے کہ اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی چاہ لیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ انسان کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوگا۔ اس کا اپنا چاہنا مشاہدے میں ہے، اللہ کا چاہنا غیب میں ہے۔ اس پر یقین لاؤ کہ اس کے چاہنے سے ہوگا، اس کے چاہے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ تمہارے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے چاہنے کا پابند نہیں ہے، انسان اللہ کے چاہنے کا پابند ہے۔ اس قدر محتاج ہے، انسانوں کا کوئی کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ محنت نہیں کی، انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ میرے کرنے سے ہو رہا ہے۔ انسان کو جو اللہ نے اختیار کیا ہے یہ جزا اور سزا کے لیے دیا ہے۔ اس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ اگر یہ کریں گے تو ان کو سزا، جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ پورا کریں گے تو ان کو جزا ملے گی۔ جزا اور سزا کے لیے ہے، وجود بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس قدر محتاج ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، سارے انسان اللہ کے محتاج ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ اللہ کے چاہے بغیر یہ چاہ بھی نہیں سکتے، اتنے محتاج ہیں۔ دھوکہ یہ لگتا ہے کہ مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل اپنی ذات کا یقین دل سے نکلا ہوا ہو کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ اللہ رب العزت نے بیکار نہیں بنائے، یہ مادی اسباب اللہ رب العزت نے ہمارے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال عطا فرمائے۔ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ محمد رسول اللہ، اس میں بھی دو یقینوں کی ٹکر ہے۔ ایک طرف دنیا میں پھیلے ہوئے مادی اسباب ہیں اور ایک طرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔
اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو جو اعمال ہمارے لیے جو اعمال دے کر بھیجے ہیں ان اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں. اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جو اعمال بتوائے ہیں تو اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے. مشاہدہ تجربہ تو یہی بتائے گا کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑا عہدہ ہوگا بڑی کامیابی، چھوٹا عہدہ ہوگا چھوٹی کامیابی. یہ مشاہدے تجربے کا یقین ہے. انسانوں کے مشاہدے تجربے ہیں. غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اپنے بندوں کو کامیابی دینے کے لیے حق تعالی شان نے احکامات نازل فرمائے ہیں اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے. یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے. حضور والے اعمال میں کامیابی، مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے مادی اسباب میں کامیابی. تو امتحان کے طور پر ہے. تاجر کو تجارت کا سبب امتحان کے طور پر اللہ پاک دے دیں گے، زمیندار کو زمین دے دیں گے، وزیر صاحب کو وزارت دے دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ تاجر اپنی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرتے ہیں، یہ زمیندار زمیندارے میں اللہ کے حکم نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرتے ہیں. یہ وزیر جس کو وزارت کی کرسی دی ہے یہ اپنی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرتے ہیں. جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نہیں بھرے ہوئے، نبی کے طریقے سے اللہ کے حکم پورا نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. صرف وزارت پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وزارت میں اللہ کا حکم بھرا ہوا ہو. صرف دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ آپ ہمارے سونے چاندی کو تو دیکھیں کہ ہمارے پاس سونے چاندی کا انبار ہے تو آپ ہمیں کامیاب کر لیں. کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. ایک مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے. جو مزدوری کرنے کے مسائل ہیں وہ اس نے علماء سے سیکھے ہوئے ہیں اور وہ مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کر رہا ہے. تو فرمایا کہ جب یہ مزدور یہ شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے. مزدوری تو کرنے والے بہت ہیں، سارے مزدوروں کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے. جس کی مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے اللہ اپنی قدرت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. صرف مزدوری سے زندگی نہیں بنے گی. نبی کریم علیہ السلام کے اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. مزدوری میں عمل بھر لیں، تجارت میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھر لیں، وزارت میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھر لیں. اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں. جو سچے تاجر ہیں ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جو سچے تاجر ہوں گے ان کی تجارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے، اللہ پاک ان کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کر دیں گے.
یہ غلط یقین کی بات ہے کہ بڑی تجارت ہوگی تو بڑی کامیابی، چھوٹی تجارت ہوگی تو چھوٹی کامیابی۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں، غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ صرف دنیا کے سارے سامان کو جمع کر لیں اور اللہ کو دکھائیں کہ یا الہی آپ ہمیں کامیاب کر دیں، تو اللہ اپنے ضابطے کو نہیں بدلیں گے۔ وہ تو دل کے یقین کو دیکھیں گے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے۔ ان کا یقین کہاں پر ہے؟ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، جو عقبات پر اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں۔ تو دل کا یقین یہ بن جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں۔ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ کے حکم کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر تجارت کر رہے تھے، بہت مبارک، بہت۔ اب حکم ربی، اللہ کا حکم آ گیا، اذان کی آواز آ گئی، تو جو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر تجارت کر رہے ہیں، اب وہی کہیں کہ ہم تو یہ حکم پورا کر رہے ہیں تجارت میں، نہیں دیکھا جائے گا کہ اب مالک کا کیا حکم ہے۔ جب اذان کی آواز آ گئی تو اب تجارت میں بیٹھے رہیں گے یا نماز کے لیے آئیں گے؟ تو جی بھائی، جو یہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، تو جب تک حکم کی وجہ سے کسی شکل میں لگے ہوئے تھے کوئی بات نہیں، لیکن اب حکم آ گیا نماز کا تو سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے حکم، نبی کے طریقے پر مزدوری کر رہے تھے، اب حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو جس کا یقین اللہ کے احکامات پر ہے وہ کہے گا جی میں تو حکم کی وجہ سے مزدوری کر رہا تھا، حکم کی وجہ سے تجارت کر رہا تھا، حکم کی وجہ سے اپنے گھریلو زندگی میں وقت دے رہا تھا۔ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، انسانی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، تو اس کے لیے اب حکم ہے کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ ایمان والے کی شان ہے، جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کے ذریعے اللہ کا حکم ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے۔ وہ تو حکم کو دیکھ کے چل رہے ہیں، جو حکم کی وجہ سے کسی شکل میں لگے گا وہ حکم کی وجہ سے چھوڑ بھی دے گا۔ اللہ جل شان نے احکامات نازل فرمائے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ بہت مبارک ہے وہ تجارت جس کی تجارت میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ بہت مبارک ہے وہ وزارت جس کی وزارت میں اللہ کے حکم، نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہیں۔ دو یقینوں کی ٹکر ہے، ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال سے کامیابی کا یقین۔ تو اعمال سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ جب ان کا یقین دل سے نکلا ہوا ہوگا اور عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہوگا تو فرمایا کہ یہ مادی اسباب یہ ان کے غلام ہیں۔ مادی اسباب کے یقین والے
یہ مادے کے پیچھے بھاگیں گے. اعمال کے یقین والے اعمال کے پیچھے بھاگیں گے. اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. تو اس یقین کو دل میں اتارنے کے لیے تو 4 راستے آپ حضرات نے بڑوں سے سنے ہوں گے. یہ 4 راستے ہیں جس سے یقین دلوں کی زینت بنتا ہے. زبان کا بولنا، کلمے والے بولنا، کانوں سے سننا، کلمے والی باتیں سننا، نگاہوں کو کلمے والی نگاہ بنانا اور سوچ کو کلمے والی سوچ بنانا. کلمے والی سوچ، جس چیز کے اوپر بھی نگاہ جائے تو کلمے والی نگاہ کون سی نگاہ ہے کہ جس چیز پر نگاہ جائے تو فوراً یہ کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور یہ بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. کلمے والی نگاہ. کلمے کی باتوں کو سننا، کلمے والے بولنا، تنہائی کی سوچ، کلمے والی سوچ. دنیا کے سارے سامان بھرے ہوئے ہیں اور اعمال سے خالی ہے. جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ رب العزت کو پسند ہیں تو حالات حق تعالی شانوں کو اتارتے ہیں جو حالات انسانوں کو پسند ہیں. اعمال اللہ کے پسندیدہ اور حالات انسانوں کے پسندیدہ. اعمال اللہ کے ناپسندیدہ اور حالات انسانوں کے ناپسندیدہ. جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو حالات اللہ پاک کو اتارتے ہیں جو حالات انسانوں کو پسند ہیں. انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوف سے بچ جائیں، ہمیں امن مل جائے. تو جو انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شانہ خوف کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور امن کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. انسان یہ چاہتے ہیں ہم ذلت سے بچ جائیں، ہمیں عزت مل جائے. تو جب انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شانہ ذلت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور عزت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہم ناکامیوں سے بچ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں. تو انسان وہ اعمال اختیار کرتے ہیں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں تو اللہ جل شانہ ناکامیوں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور کامیابیوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. سارے حالات کا بنانا بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. چیزوں کے خالق بھی اللہ ہے، حالات کے خالق بھی اللہ ہے. تو چیزوں میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں، صرف چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھائیں گے اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. پانی پینے میں عمل بھر لیں، کھانا کھانے میں عمل بھر لیں، رات کے سونے کو عمل بنا لیں، صبح کے جاگنے کو عمل بنا لیں. گھر میں داخل ہونا سنت کے مطابق، گھر سے باہر نکلنا سنت کے مطابق، لباس پہننا سنت کے مطابق، لباس اتارنا سنت کے مطابق. پہننے کی دعا بھی ہے، لباس کے اتارنے کی دعا بھی ہے. پاؤں میں جوتی پہننا سنت کے مطابق. سیڑھیاں چڑھنا، پہاڑ پر چڑھنا سنت کے مطابق، اترنا سنت کے مطابق.
بچے کو پیار کرنا سنت کے مطابق، وہ تو قدم قدم پر اعمال ہیں۔ بیت الخلا میں داخل ہونا سنت کے مطابق، بیت الخلا سے باہر نکلنا سنت کے مطابق۔ قدم قدم پر اعمال ہیں، اعمال بھرے ہوئے ہوں، ان کے پاس مال ہے اور مال میں نبی کا عمل بھرا ہوا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ مال جس کے مال میں نبی کریم علیہ السلام کا عمل بھرا ہوا ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ مال کا وہ خرچ کہ جس مال کے خرچ میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ بھرا ہوا ہے۔ اعمال بھرے ہوئے ہوں، صرف چیزوں سے زندگی نہیں بنائیں گے، اس میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ اور اللہ کی شان، اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف عمل پر دنیا کی چیزوں کے بغیر حق تعالی شانوں دنیا آخرت کی کامیابی دے دیں گے، لیکن صرف چیزوں سے اعمال کے بغیر کامیابی نہیں دیں گے۔ چیزوں میں اعمال بھرے ہوئے ہوں، لباس پہنا ہے تو لباس میں عمل بھرا ہوا ہو، عمل بھرا ہوا ہو۔ مال کمایا ہے تو مال کمانے میں عمل بھرا ہوا ہو، مال خرچ کیا ہے تو مال خرچ کرنے میں عمل بھرا ہوا ہو، اس میں تو اعمال بھرے ہوئے ہو۔ صرف مال کمانے پر، مال کے خرچ کرنے پر زندگی نہیں بنائیں گے، ان میں اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ لیکن اعمال بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف عمل پر دنیا کی چیزوں کے بغیر، صرف عمل پر حق تعالی شانوں زندگی بنا دیں گے، صرف چیزوں سے زندگی نہیں بنائیں گے، اس میں تو اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ کیسے مبارک اعمال ہیں کہ جس میں چیزوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دعوت کتنا اونچا عمل ہے، اللہ اکبر۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کا بول، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا بول۔ تو دعوت کے لیے کسی کے دروازے پر جائیں، اتنا بڑا عمل ہے، لیکن دعوت کے عمل کے لیے کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی یہ بات نہیں ہے کہ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو بھئی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی جیب میں سونا چاندی تو ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست دعوت کے عمل پر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے، یعنی اللہ رب العزت دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس قدر مبارک عمل ہے اللہ کی طرف بلانا۔ حق تعالی شانوں یہ فرما رہے ہیں کہ بھلا اس سے اچھی کس کی بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ایمان والے جب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی ساری اچھی اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کی طرف بلائے، یہ سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست اللہ اپنی قدرت سے دعوت کے عمل پر، اپنی قدرت سے اللہ پاک دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولے، کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ جس عمل کی یہ شان ہے، جس عمل کی یہ شان ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے اور اسی کی حکم برداری کا اعلان کرے اور اللہ ہی کی پسندیدہ روش پر چلے اور دنیا والوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے
اور اس کا قول اور فعل بندوں کو اللہ کی طرف کھینچنے میں مؤثر ہو، اور جس نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے بذات خود اس پر عامل ہو، اور اللہ کی نسبت اپنی بندگی اور فرما برداری کا اعلان کرنے سے کسی موقع پر اور کسی وقت نہ جھجکے، اور اس کا طغرائے قومیت صرف مذہب اسلام ہو، اور ہر قسم کی تنگ نظری اور فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اپنے مسلم خالص ہونے کی منادی کرے، اور اسی اعلیٰ مقام کی طرف لوگوں کو بلائے جس کی دعوت دینے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے اپنی عمریں صرف کی تھی۔ کتنا مبارک عمل ہے اور چیزوں سے پاک ہے۔ اور آگے چلیں تو نماز کا عمل، اللہ اکبر، سارے احکامات اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ نماز کا مبارک عمل اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر نماز کا عمل عطا فرمایا۔ اتنا اونچا عمل، لیکن عمل کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ نماز کے لیے تاجر بھی آئیں گے، زمیندار بھی آئیں گے، صدر وزیر بھی آئیں گے، مزدور بھی آئیں گے، سب آئیں گے۔ تو نماز کے لیے جب آئیں گے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے نماز پڑھنی ہے تو کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر آؤ نماز کے لیے۔ اور نماز کے لیے جب آؤ تو اپنی چیزوں کو چھوڑ کر بھی آؤ اور چیزوں کے خیال کو بھی چھوڑ دو، نماز میں چیزوں کا تمہیں خیال بھی نہ آئے۔ تو اتنا مبارک عمل چیزوں سے پاک ہے، چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ نماز کے لیے آئیں گے تو مال ہوگا تو نماز ہوگی، سونا چاندی ہوگا تو نماز ہوگی، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز کے عمل پر براہ راست اللہ اپنی قدرت سے دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولتے ہیں۔ نماز کے عمل پر دنیا میں بھی اللہ کے وعدے ہیں، آخرت کے اندر بھی اللہ کے وعدے ہیں۔ چیزوں سے پاک، چیزوں کا تعلق نہیں، چیزوں کو چھوڑ کر آؤ اور چیزوں کا خیال بھی چھوڑو۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، بہت مبارک۔ اب نماز میں داخل ہو گئے تو نماز میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور کبریائی، براہ راست اللہ رب العزت کو اللہ کی بڑائی سنا رہے ہیں۔ نماز کا کون سا رکن ایسا ہے جس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو؟ ہر رکن میں اللہ کی بڑائی، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی، نماز کے اہتمام پر ہی اللہ کی بڑائی، اہتمام نماز اسی سے اللہ کی بڑائی۔ یعنی ابھی نماز میں داخل بھی نہیں ہوئے اور نماز سے پہلے ابھی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وضو کے لیے جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں بھائی؟ تو یہ سارے بھائی متوجہ نا ہر بات، جب وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی۔ اور بھی کتنی دعائیں ہیں وضو میں، اللہ کی بڑائی۔ اور وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں جناب؟ کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی۔ اہتمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو کس کی بڑائی بیان کرتا ہے؟ اللہ کی بڑائی۔ اور سننے والے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ قدم قدم پر اللہ کی بڑائی۔ تکبیر تحریمہ، اب نماز میں داخل ہو رہے ہیں تو نماز میں داخل ہوتے ہوئے کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی بڑائی۔ قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں بھی اللہ کی بڑائی، سجدے میں اللہ کی بڑائی، قعدہ میں اللہ کی بڑائی، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی۔ کس قدر
نہیں اللہ کی عظمت اور کبریائی نماز کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہو رہی تھی بھائی چیزوں میں اعمال بھرے ہوئے ہوں، صرف چیزیں جمع کر کے اللہ کو دکھائیں گے، اس پر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں. لیکن اعمال تو بہت سارے ایسے ہیں جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ایک وعدہ ہے، کتنے وعدے ہیں نماز کے عمل پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتارنا چاہتے ہیں. کس قدر اللہ کی بڑائی دل میں اترتی ہے. قیام میں بھی اللہ کی بڑائی، رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی، تو رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جا کر کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں رکوع میں جا کر؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا. کم از کم کتنی بار کہتے ہیں جناب؟ 3 بار اللہ کی بڑائی. سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا. اللہ کی بڑائی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو بھائی یہ چند رکعتیں پڑھی ہیں اور یہ نہیں پتا کہ اللہ کی بڑائی کس قدر دلوں کی زینت بن گئی. لیکن محنت ہے. اور آگے چلیں، کوئی ایک عمل نہیں، بہت سارے اعمال ایسے ملیں گے جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں. تو سیکھنا سکھانا کرنے کے لیے کوئی مال کی ضرورت ہے کہ بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جب ہوگا جب کوئی سونا چاندی تو ہو، مال تو ہو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صرف عمل پر سیکھنے سکھانے میں مصروف ہے. علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اللہ اتار لیتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بغیر. اور کوئی حافظ قرآن بننا چاہیں تو مال کے بلبوتے پر یہ حافظ قرآن نہیں بن سکتے. دنیا کی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، بہت مبارک. اللہ اپنا کلام ایسی قدرت والے ہیں کہ پورا کلام سینے میں اتار دیتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بغیر. کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے. اور آگے بڑھیں، کوئی اور زیادہ اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، کوئی عالم بننا چاہتے ہیں، مفتی بننا چاہتے ہیں. آج بھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ نہ بھائی نہ داخلہ فیس نہ ماہانہ فیس، اور علم الہی کا نور دلوں کی زینت بنتا ہے. آج کس قدر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی ہے. ساری دنیا میں پھر کے دیکھ لیں کہ کیسے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے جگہ جگہ پر جو ہے نا مدارس کھلے ہوئے ہیں اور خوب جناب اللہ کا کلام، اس کے رسول کا کلام ایسا بنی ہوئی ہے. کوئی دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ اور آگے چلیں، اپنے 6 نمبروں میں آپ غور کر لیں کہ اس میں کیا مبارک اعمال ہے جس میں چیزوں کا تعلق نہیں ہے. ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، 3 تسبیحات صبح 3 شام
اللہ توفیق عطا فرمائے اور ترقی کریں۔ تو جب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ میری جیب کے اندر کوئی سونا چاندی کوئی مال ہے، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا عمل ہے اللہ کی یاد۔ کس قدر اللہ کے وعدے ہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قدم قدم پر اللہ کی یاد۔ کس قدر اعمال ہیں جس میں کوئی چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد۔ تسبیحات، تلاوت تو اللہ کی یاد ہے، فرمایا کہ قدم قدم پر اللہ کی یاد۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو کس کی یاد؟ اللہ کی یاد۔ کوئی چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی تو کس کی یاد؟ پھر جب گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو کس کی یاد ہے یہ؟ تو گھر سے نکلتے ہوئے کس کی یاد؟ اللہ کی یاد۔ گھر میں داخل ہوئے تو اللہ کی یاد، اللہ کی یاد۔ قدم قدم پر اللہ کی یاد۔ سنت کے مطابق لباس پہنا، دعا پڑھ لی، اللہ کی یاد۔ سنت کے مطابق لباس اتارا، اللہ کی یاد۔ آئینہ دیکھا، اللہ کی یاد۔ آئینہ دیکھنا بھی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے لیے عمل ہے۔ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں بھائی؟ سارے بھائی متوجہ ہیں نا؟ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کس کی یاد؟ اللہ کی یاد۔ اور کوئی مال کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اللہ کی یاد۔ کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اعمال تو بہت سارے ملیں گے جس میں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیزیں ایسی نہیں ہوں گی جو جس میں عمل کے بغیر اللہ زندگی بنا دیں گے۔ صرف چیزوں سے زندگی نہیں بناتے، اس میں اعمال بھرے ہوئے ہوں۔ کوئی ایک وعدہ نہیں ہے۔ ذکر والوں کے ساتھ کتنے اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں، میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں۔ کتنے مہربان ہیں ذکر والوں کو۔ اور آگے چلیں تو اکرام مسلم، کس قدر اس میں ایسے اعمال ہیں کہ جس میں چیزوں کے بغیر اللہ کے خزانوں سے دونوں جہانوں کی کامیابی مل جاتی ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا جناب؟ کتنا ثواب ملے گا؟ حاضر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کوئی ایک عمل ہے، راستہ چلتے ہوئے کوئی دیکھا کہ کوئی پتھر ہے، کوئی پھل کا چھلکا ہے، اس کو جو ہے ایک طرف کر دیا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے۔ ہر ایک کے ساتھ اس نے سلوک،
حدیث قدسی اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کی تو ملاقاتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، مقام پر ہو تب ملاقاتیں، خروج میں ہو تب ملاقاتیں۔ اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال بھی اللہ کے اعتبار پہ خرچ کریں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اترا ہوا ہو تو پھر اعمال کا خزانہ جمع کریں گے۔ اور آگے چلیں، مختصر کر لیں بات کو، تو تصحیح نیت کہ کوئی عمل اللہ کے یہاں اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اعمال وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو نیت کو درست کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل کرنے سے پہلے رک گئے، اپنی نیت کا جائزہ لے لیا، اپنی نیت کو ٹٹول لیا کہ وجہ عمل کیا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اپنی نیت کو درست کر لیا۔ عمل کے درمیان میں بھی عمل کو درست کیا۔ عمل کرنے کے بعد استغفار کہ یا الہی آپ کی شایان شان جس اخلاص سے عمل کرنا تھا یا اللہ میں نہیں کر سکا۔ تو نیت کے درست کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، اخلاص کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں۔ اور پھر جب چھٹا نمبر جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھی اپنے وقت کو فارغ کرو، تو اس میں تو ساری چیزیں چھوڑ کر آئیں گے۔ کس قدر اللہ کو پیار آتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں آتے ہیں، اللہ کے راستے میں آتے ہیں، تاجر بھی آتے ہیں، وہ اپنی تجارت کو چھوڑ کر آتے ہیں، زمیندار اپنے کھیت کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کو کتنا رحم آتا ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت سے حق تعالی شان اپنی قدرت دکھاتے ہیں، کیسے اللہ پاک اپنے دین کے چمکنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ابھی جو اس وقت جو اتنا مجمع یہ اللہ کے خزانوں سے یہ آیا ہے، وہ ذات کتنی کریم ذات ہے کہ جس نے اپنے کرم کے دروازے کھولے، یعنی کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی یہ مجمع آیا ہوا ہے یہ کس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں آ کر نہ مال چاہتے ہیں، نہ سونا چاندی چاہتے ہیں، نہ کوئی اور دنیا کے اسباب چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ آئے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے یہاں پر آنے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بھی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے۔ پوری امت کو اللہ رب العزت نے جو نبیوں والا کام عطا فرمایا، وہ کام اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرما دیں۔ آنے کی یہاں پر کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے، کس کی طاقت ہے؟ یہ تو اللہ پاک کی ذات، کریم ذات ہے جو اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ ورنہ انسان ہے یہ تو دیکھتے بھی ہمیں مال کا فائدہ کہاں ہوگا اور فلاں چیز کا فائدہ کہاں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس فکر کے اندر جمع ہونا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہے، چیزوں کا یقین دلوں سے نکلا ہوا ہوگا تو یہ چیزیں تو اللہ پاک اپنی قدرت سے قدموں میں گراتے ہیں۔
ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے آخر نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے. پوری امت کا کام ہے، ہر امتی کا کام ہے. تو یہاں ہمارے جمع ہونے کی ایک بڑی غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر یہ اپنے کرم کے دروازے کھول دیں کہ پورے کے پورے مجمع کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہمارا کام ہے. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے آخر نبی ہونے کی بنا پر نبیوں والا کام، نبیوں والی محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے. حق تعالی شانوں یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے خزانوں سے کیا کیا وعدے ہیں. محنت کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے. اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ہدایت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. کس قدر اللہ پاک اس امت پر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ پاک نے وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کی یہ شان ہے، جس محنت کی شان ہے. دنیا کے اندر ایک ہی محنت نہیں ہے، بہت ساری محنتیں ہیں، لیکن اس محنت کی یہ شان ہے کہ اللہ جل شان و قرآن حکیم میں اس محنت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. ایسے محنت کرو. کسی اور محنت کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ رب العزت کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. یہ ہے ہم سب کی تشکیل. یہ تو ہمیں بچوں کی طرح سے ہمیں چلایا جا رہا ہے کہ اچھا بھی چلو تم چلے کے لیے نکلو، 3 چلے کے لیے نکلو سال. وہاں تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. قربانی کی کسی چوٹی پر کوئی پہنچ جائے یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا کہ میں نے محنت ایسے کی کہ میں نے محنت کا حق ادا کر دیا. کیسی محنت کی شان بتائی ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی ذات کو اپنانے کے لیے، اللہ رب العزت کو انسانوں کے دلوں میں بسانے کے لیے ایسی محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے. یہ محنت کی شان ہے. اور محنت کرنے والوں کی کیا شان ہے؟ ایک ہے محنت کی شان اور ایک ہے محنت کرنے والوں کی شان. تو اس امت کے بارے میں اللہ پاک نے اس امت کو جو محنت عطا فرمائی ہے تو محنت کرنے والوں کی شان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. تمام امتوں میں سے چنی امت. محنت کرنے والوں کا کیا درجہ ہے؟ محنت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پسند کیا، ہم نے تمہیں چن لیا سارے عالم میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. ہم نے تمہیں چھانٹ لیا. وَاجْتَبَاكُمْ. کتنی بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے. اللہ جل شانہ سب کی تربیت فرمائے اور ہمیں امتی ہونا، یعنی امتی ہونے پر کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا اور آپ کا مبارک کام پوری امت کے اندر آپ نے منتقل کروا دیا. اس امت کا کیا مرتبہ ہے؟ اس امت کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا کیا مرتبہ بتایا گیا. بعض انبیاء علیہ السلام سے اس امت کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کا کیا مرتبہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا اور وہ سچے اور سردار ہوں گے اور وہ مجھے ناراض نہیں کریں گے اور نہ ہی میں ان سے ناراض ہوں گا.
اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ یہاں تک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء اور رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس امت کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں داؤد علیہ السلام سے، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے تو ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا۔ اس قدر اللہ پاک نے اس امت کو مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب پر اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھول رہے ہیں کہ امتی ہونے کی ذمہ داری پورا کرنے والے بن جائیں، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یعنی اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں کی جائیں گی۔ کس قدر اللہ پاک اس امت پر مہربان ہے۔ تو محنت بھی خاص قسم کی محنت ہے، خاص قسم کی محنت ہے، اور محنت کرنے والے بھی چنے ہوئے ہیں، اور محنت کا میدان بھی مخصوص، محنت کا میدان مخصوص۔ کسی بھی محنت کو اختیار کرنا چاہیں تو محنت کے لیے کچھ میدان ہوا کرتا ہے۔ تجارت کی محنت کرنا چاہیں تو منڈیاں اور بازار، زمینداری کی محنت کرنا چاہیں تو کھیتیاں اور باغات، اور نبیوں والی محنت کرنا چاہیں تو نبیوں والی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہے، انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ جس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا، جسم کے سارے حصے اللہ کی طرف پھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جس کے دل کو اپنی طرف پھیر دیتے ہیں، اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی پابند، یہاں دیکھو یہاں نہ دیکھو، اس کے کان اللہ کے حکم کے پابند، اس کی زبان اللہ کے حکم کی پابند، یہ بول بولو یہ بول نہ بولو۔ اس کا دل اللہ کی طرف پھرا ہوا ہوگا، ٹخنے کونیاں پیشانی ہاتھ پاؤں جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کی طرف پھر جائیں گے۔ تو محنت کا میدان بھی خاص قسم کا میدان ہے، اور محنت کا انعام بھی مخصوص۔ اس محنت پر اللہ جل شانہ کے خزانوں سے کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سے اللہ جل شانہ ہدایت کا نور عطا فرما دے تو یہ مالک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت کا نور عطا فرمائے گا۔ دین پر چلنے کی اصل طاقت ہدایت کا نور ہے۔ جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ ہدایت تھوڑی تھوڑی ہوگی، تھوڑا تھوڑا دین زندہ ہو جائے گا، اور تھوڑی تھوڑی کامیابیاں مل جائیں گی۔ ہدایت اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ہوگی تو دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا، اور دین اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر زندہ ہوگا تو کامیابیاں اونچے اور اعلیٰ پیمانے پر ملیں گی۔ ہم ادھوری کامیابی چاہتے ہیں یا پوری کامیابی چاہتے ہیں؟ سارے بھائی بتاؤ جی کتنی کامیابی چاہتے ہیں؟ پوری کامیابی کے لیے ادھورا دین یا پورا دین؟ اور پورے دین پر چلنے کے لیے تھوڑی تھوڑی ہدایت یا پوری پوری ہدایت؟ پوری پوری، اور پوری پوری ہدایت کے لیے تھوڑی تھوڑی محنت یا پوری پوری محنت؟ جس درجے کی محنت اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی۔ پہلا درجہ محنت کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ محنت کی سطح بلند ہوگی، اللہ جل شانہ ہدایت کی تقسیم بڑھا دیں گے۔ محنت اس سطح پر آ جائے جو اللہ رب العزت نے آج کے دور میں محنت کو جس قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہے، آج امت اس قربانی پر آ جائے تو اللہ پاک اپنی قدرت سے ہدایت کو آسان کر دیں گے۔ جب اللہ رب العزت محنت کرنے والوں سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ پاک ہدایت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ آج تو کسی مسلمان کو دین سمجھانا مشکل ہے، پھر اللہ پاک ہدایت کو اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ بت پرستوں کے بت بول اٹھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ ختم اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، اور کوئی خواب کے ذریعے
اور کئی درخت کے ذریعے اللہ جل شانہ ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو وہ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ محنت کی سطح کو بلند کیا جائے۔ تو ایک ہے اس میں چیلا لگانا، 3 چیلے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ تو اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ تو وہی اس کے لیے جو ہے نا اللہ پاک کرم فرما دے، آپ نے ماشاءاللہ عزم کیا، بہت مبارک ہے۔ اب اتنی گزارش ہے کہ دیکھیے یہ بیان جو ہے نا یہ کام کی باتیں ہیں، بہت مبارک ہے، کام کی باتوں کو سننا سنانا بہت مبارک، لیکن تشکیل کام کا شروع ہے۔ تو یہ بڑا موقع ہے، جیسے آپ حضرات نے جم کے ماشاءاللہ، کوئی مجمع میں ایک ساتھی بھی ایسا نظر نہیں آیا جو مجمع سے گیا ہو، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت تھوڑی دیر کی بات ہے، اب یہ موقع ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس راستے میں قبول فرما لیں، اپنے بارے میں بھی فرمائیں کہ نقد اجتماع سے 3 چلے کے لیے اپنے بھی خطبے نکلیں گے، اور مسجد کی پوری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ تو تشکیل کے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اپنے آپ کو بھی اللہ سے قبول کروانا، اور پورے مجمع کی قبولیت کا ذریعہ بن جانا۔ اس طرح ہم جم جائیں گے انشاءاللہ، پوری کی پورے مجمع کو اللہ پاک اپنے راستے میں قبول فرمائیں گے۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گے؟ فرمائیں ماشاءاللہ کون بھائی اس کے لیے نقد تیار ہیں کہ اجتماع کے موقع پر انشاءاللہ ہم نقد 3 چلے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں؟ جی ارشاد فرمائیے۔ جی بھائی ارشاد فرمائیے، جماعت ارشاد فرمائیے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔